بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ایک پروگرام میں ہوں۔ تاریخی جامع مسجد حوض والی شہر مظفر نگر میں قائم شاہ ولی اللہ اسلامک لائبریری میں آج علماء شہر، ائمہ مساجد اور دانشوران ملت کا اہم اجتماع ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات واقف ہیں کہ صوبہ اتر پردیش میں ان قریب ودھان سبھا کے انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں، جس کا سب سے پہلا مرحلہ مغربی یو پی، جس میں مظفر نگر، شاملی اور دیگر اضلاع ہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لہذا تاریخی جامع مسجد کی شاہ اسلامک لائبریری سے علماء مظفر نگر، ائمہ مساجد اور دانشوران ملت کی تمام یو پی کے رائے دہندگان، تمام یو پی کی عوام کے نام اور خصوصاً مغربی یو پی کے رائے دہندگان کے نام، ووٹرز کے نام، یہ اپیل یہاں سے جاری کی جا رہی ہے کہ ووٹ ہمارا دستوری حق ہے۔ اس ملک کے دستور میں ہمیں ووٹ کی شکل میں ایک بڑی طاقت اور بڑی پاور، اور ووٹ کی شکل میں ہمیں ایک بڑا اختیار دیا گیا ہے، جس کو ہم ہر 5 سال کے بعد میں اپنے محلے کے وارڈ ممبر کے لیے اور اپنے قصبے کے پردھان کے چننے کے لیے اور اپنے نگر پالیکا کے چیئرمین کے چننے کے لیے اور شہر کے میئر کے چننے کے لیے اور اسی طرح سے ودھان سبھا کے ایم ایل او کے چننے کے لیے اور لوک سبھا کے ایم پی او کے چننے کے لیے اور ملک کے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور اس پورے نظام کے چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ استعمال جمہوریت کو استحکام اور جمہوریت کو مضبوطی اور جمہوریت کے نظام کے اندر ہمارا یقین اور اعتماد ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لہٰذا اس جمہوری ملک میں جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے اور ہم پر تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس انتخابات کے عمل میں پورے طریقے سے حصہ لیں اور پورے طریقے سے اس میں اعتماد ظاہر کریں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ کا استعمال نہ کرنا، ووٹ کو نہ ڈالنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، نہایت ہی نقصان دہ ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ صوبے کے لیے، اور اگر ملک کا انتخاب ہو رہا ہے تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ جب ووٹ کا صحیح استعمال ہوتا ہے، صحیح نمائندے چنے جاتے ہیں تو صحیح حکومتیں وجود میں آتی ہیں، اور جب صحیح حکومتیں وجود میں آتی ہیں تو صوبے کا نظام، ملک کا نظام صحیح طریقے پر چلتا ہے، جس سے تمام طبقات کو انصاف ملتا ہے، جس سے ملک ہر طریقے سے آگے بڑھتا ہے، جس سے ملک کے ہر طریقے کے مسائل بآسانی حسن خوبی کے ساتھ میں انجام کو پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک ووٹر پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس دن پولنگ کا دن ہے، ووٹ ڈالنے کا دن ہے، انتخاب کا دن ہے، اپنے سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھے کہ اپنی رائے کو استعمال کریں۔ رائے کے استعمال کرتے وقت اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ اس ملک کے اور ملک کے بسنے والوں کے مستقبل کے لیے اپنی رائے اور اپنے فیصلے کو لکھنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا
آپ پر دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کے مفاد میں، صوبے کے مفاد میں، جس شہر میں آپ ووٹ کر رہے ہیں اس کے مفاد میں، اور خود اپنی آنے والی نسل کے مفاد میں آپ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ کریں کہ ہم کس کو ووٹ کر رہے ہیں ہمارے آنے والے کل کے لیے، ہمارے ملک کے کل کے لیے، ہمارے صوبے کے کل کے لیے کون زیادہ بہتر ہوگا، کون زیادہ مفید ہوگا، کون زیادہ انصاف دلانے والا ہوگا، کون زیادہ اس ملک کے دستور کی حفاظت کرنے والا ہوگا، کون زیادہ ہمارے ملک کے کا جو جمہوری نظام ہے اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ان انتخابات کو پرامن طریقے سے انجام کو پہنچائیں۔ مختلف پارٹیاں اپنے اپنے طور پر اپنے نظریات کا پرچار اور اپنے نظریات کی اشاعت پر اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہیں۔ مختلف سماج میں، مختلف طبقات میں، مختلف برادریوں میں اور مختلف مذاہب میں ہمارا ملک ایک گلدستے کی شکل رکھتا ہے۔ یہاں بے شمار مذاہب ہیں، یہاں بے شمار برادریاں اور سماج ہیں، یہاں بے شمار نظریات اور خیالات کے لوگ ہیں۔ کہیں ہم ان انتخابات کے ذریعے سے اس ملک کے سماج کو، اس ملک کے تانے بانے کو، اس ملک کے بھائی چارے کو اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو، اس ملک کی سابقہ خوبصورت روایات کو اور اس ملک کی پوری دنیا میں جو پہچان ہے امن و پیار و محبت کو، کہیں اس کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ ہمارے انتخابات اور الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، پیار و محبت اور بھائی چارہ مضبوط ہونا چاہیے، اور آپس میں انتخابات کے ذریعے سے دلوں کے اندر نفرتیں اور کدورتیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، ایک ہی کھیت میں فصل اگاتے ہیں، ایک ہی بازار میں کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ میں مفادات وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ضروریات وابستہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے پیار و محبت بانٹتے ہوئے آئے ہیں، تو انتخابات کے ذریعے سے ایسی کوئی فضا قائم ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں کوئی نفرتیں، اختلافات یا شر و فتن یا فساد برپا ہونے کا ذریعہ بنائیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا انتخابی مرحلہ پورے صوبے میں، بلکہ ملک کے جو 5 صوبے ہیں، اتر پردیش ہے، پنجاب ہے، اتراکھنڈ ہے، منی پور ہے، گوا ہے، ان 5 صوبوں میں جو انتخابات اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان سب میں امن و امان کی فضا قائم رہے، اور امن و امان کی فضا کے قائم کے ساتھ ساتھ یہ جو جمہوریت کا دستوری عمل ہے جس سے بہترین حکومتیں وجود میں آنے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری سمجھداری اور ہماری ذمہ داری اور ہماری صلاحیت اور سوجھ بوجھ سے ایسی حکومتیں وجود میں آئیں جو ہمارے صوبوں اور ملک کے بہتر مستقبل کی علامت اور ضمانت ہو۔ میری اس موقع پر نوجوانوں سے اور اسی طرح سے خواتین لیڈیز سے خصوصاً درخواست ہے کہ وہ اس جمہوری جشن میں، اس انتخابات کے مرحلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ایک ایک ووٹ کا ڈلنا اور ایک ایک ووٹ کا یعنی کہ استعمال ہونا اس کو یقینی بنائیں۔ یہی ہمارے ملک کی جمہوریت کی ترقی اور یہی ہمارے ملک کے استحکام کا ذریعہ اور ہمارے بہتر مستقبل کا ذریعہ بنے گا۔ میں تمام جتنے بھی آج یہاں مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، علماء، ائمہ اور دانشوران قوم، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ایسے اہم موقع پر جبکہ عوام کو سخت رہنمائی کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر آپ نے تشریف لا کر پورے صوبے کے عوام کی رہنمائی اور پورے صوبے کے عوام کے لیے آپ نے بہتر مشورے اور اس اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ
جو جرائم پیشہ لوگ انتخابات میں ہیں، جو اس ملک کے قوانین کو توڑنے والے لوگ ہیں اور وہ الیکشن میں کھڑے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کو نکاریں، ان کو ہرگز ووٹ نہ کریں۔ آپ اپنی ضمیر کی آواز پر اس ملک کے دستور کو سامنے رکھ کر بہتر سے بہتر شخص کو ووٹ دے کر بہتر سے بہتر حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اللہ ہم سب کا معین اور مددگار ہو۔